بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین و ناظرین، الحمدللہ آج ہماری گفتگو کا موضوع قصص الاولیاء میں سے اپنے زمانے کے شیخ العارفین، مشہور صوفی اور بزرگ اور اپنے زمانے کے ولیوں کے امام اور پیشوا حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ذکر مبارک کریں گے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان مبارک کا مفہوم ہے ذکر الانبیاء عبادت و ذکر الاولیاء کفارۃ۔ انبیاء کا ذکر کرنا عبادت ہے اور اولیاء کا ذکر کرنا گناہوں کا کفارہ ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ یعنی حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا اسم گرامی ابو القاسم جنید بن محمد بغدادی ہے، اور آپ اپنے زمانے کے صوفیاء اولیاء کے سردار اور امام تھے۔ نہاوند کے رہنے والے تھے، مگر پیدائش آپ کی عراق میں ہوئی، اور 20 سال کی عمر میں آپ کے خالو حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی صحبت کے اندر، آپ کی قربت کے اندر، آپ کی میت کے اندر زمانے کے علوم و فنون حاصل کرنے کے لیے حاضر ہوئے، اور آپ کی پیدائش کے بارے میں، سن ولادت کے بارے میں اختلاف ہے۔ 210 ہجری سے 220 ہجری کے درمیان آپ کی سن ولادت ہوئی، اور آپ کا وصال 297 ہجری میں ہوا۔ تقریباً آپ نے 80 سال کے لگ بھگ جو ہے آپ کی عمر مبارک ہے، اور آپ بغداد شریف میں آپ کے والد گرامی آئینہ سازی کا کام کرتے تھے اور کانچ بیچا کرتے تھے۔ تو آپ کے والد گرامی آپ کو اپنی دکان پہ لے آئے اور اس دکان پر بٹھانا شروع کیا۔ آپ نے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو دیکھا تو آپ نے ان کے والد گرامی کو کہا کہ یہ بچہ دکانداری کے لیے نہیں پیدا کیا گیا، میری نگاہ دیکھ رہی ہے کہ یہ بچہ کسی عظیم مقصد کے لیے اللہ رب العزت کے امر سے اس کی ولادت ہوئی ہے۔ اس کے بعد آپ کے جو خالو تھے حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو آپ کے پیر و مرشد بھی رہے، ان کی صحبت سے آپ فیض یافتہ بھی ہوئے، آپ ان کو اپنی صحبت میں لے آئے۔ تو جب آپ اپنے بابا کے پاس دکان پر بیٹھا کرتے تھے تو آپ ایک پردہ رکھ کر 400 یومیہ رکعات جو ہے وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ادا کیا کرتے تھے۔ 400 نوافل جو ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جو ہے وہ ادا کرتے تھے۔ اتنا ذوق طاعت تھا، اتنا ذوق عبادت تھا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 30 سال تک عشاء کے وضو سے نماز فجر ادا کی اور رات بھر عبادت میں مشغول رہتے، اور پھر 40 سال کے بعد یہ خیال آیا کہ اب میں معراج کی کمال تک پہنچ گیا ہوں، تو چنانچہ غیب سے ندا آئی، آواز آئی، اے جنید اب وہ وقت آ پہنچا ہے کہ تیرے گلے میں زنار ڈال دی جائے۔ تو عرض کی باری تعالیٰ مجھ سے کیا قصور سرزد ہوا ہے، کیا خطا سرزد ہوئی ہے؟ جواب ملا کہ تیرا وجود ابھی تک باقی ہے۔ یہ سن کر آپ نے ٹھنڈی آہ بھری اور کہا کہ جو بندہ وصال کا اہل ثابت نہ ہو سکا، اس کی تمام نیکیاں جو ہیں وہ معصیت میں بدل گئیں، گناہوں میں بدل گئیں۔ آپ فرمایا کرتے تھے اللہ رب العزت نے جو مجھے مدارج عطا کیے، جو درجہ ولایت عطا کیے، جو میں نے ولایت کی منازل طے کی، وہ فاقہ کشی سے طے کی، ترک دنیا سے طے کی، اور شب بیداری سے حاصل کی۔ حاضرین محترم،
ایک مرتبہ آپ کے پاس ایک سوال کرنے والا آیا، اس کی کوئی حاجت تھی، اس کی کوئی ضرورت تھی، تو آپ کو خیال ہے کہ جب یہ شخص مزدوری کر سکتا ہے تو اس کو سوال کرنا جائز نہیں ہے۔ اسی رات آپ نے خواب کے اندر دیکھا کہ ایک ڈھکا ہوا برتن آپ کو پیش کیا گیا اور حکم دیا جا رہا ہے کہ اس کو کھولو۔ تو آپ نے کھولا تو اس میں وہ سوال کرنے والا جو سائل تھا وہ مردہ حالت میں پڑا ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ میں مردہ خور تو نہیں ہوں، تو حکم ہوا کہ پھر دن کو اس کو کیوں کھایا تھا؟ آپ کو یکدم خیال آ گیا کہ میں نے غیبت کی تھی اور یہ اس جرم کی سزا ہے۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ کہ ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو، یہ اس طرح ہے کہ جس طرح اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا۔ اور آپ اس سے توبہ طائب کی، اور پھر حاضرین محترم آپ اپنے مریدوں کا تزکیہ نفس کرتے تھے، تصفیہ قلب و باطن کرتے تھے۔ آپ کا ایک مرید بصرہ کے اندر گوشہ نشینی اختیار کیے ہوئے تھا، اسی دوران اس کو اپنے کسی گناہ کا خیال آیا جس کی وجہ سے 3 دن تک اس کا چہرہ سیاہ رہا، اور 3 روز کے بعد جب وہ سیاہی دور ہو گئی، چلی گئی، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا خط اس کو پہنچا جس میں لکھا ہوا تھا کہ اے میرے مرید، بارگاہ الہی میں مؤدبانہ قدم رکھنا چاہیے، تیرے چہرے کی سیاہی دھونے میں مجھے 3 دن تک دھوبی کا کام کرنا پڑا ہے۔ حاضرین محترم، یہ آپ کا مقام اور مرتبہ تھا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دنیاوی اشغال کو ترک کرنے کا نام عبودیت ہے، اور زہد کی انتہا افلاس ہے۔ اور حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا فرمان مبارک ہے کہ تمام مخلوق کے اللہ رب العزت کے تک جو ہے پہنچنے کا جو راستہ ہے وہ بند ہے سوائے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کے راستے کے علاوہ۔ صرف آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی راہ پر جو چلے گا، ان کی طریق پر جو چلے گا، ان کو فالو کرتے ہوئے ادب، تعظیم و تکریم کے ساتھ ان کی اتباع کرے گا، فرمایا وہی معرفت الہی کو حاصل کر سکے گا، وہی اللہ رب العزت کی رضا کو حاصل کر سکے گا۔ جو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اور فرمایا دوسری جگہ پر یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ان کی ساری زندگی جو تھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم پر گزری، ان کے راستے پر گزری، ان کی اتباع پر گزری۔ آپ نے فرمایا جتنی بھی مخلوق ہے جن ان سے، وہ اگر اس نے اللہ رب العزت کی معرفت حاصل کرنی ہے تو وہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طریق پر جو ہے وہ چلے، ان کی اتباع کریں، ان کی سنت کی پیروی کرے، تو وہ آقا علیہ السلام کی نقش قدم پر چلنے سے انہیں معرفت الہی نصیب ہو۔ اور حاضرین محترم، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اخلاص کے ساتھ سچی طلب رکھنے والا 10 لاکھ سال تک جو ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں متوجہ رہے، اور پھر وہ ایک لحظے کے لیے ایک لمحے کے لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ سے منہ موڑ لے، تو اس لمحے کے دوران جو کچھ وہ کھو بیٹھتا ہے، 10 لاکھ سال جو اس نے حاصل کیا، وہ ایک لمحے کا جو محروم ہونا ہے وہ اس 10 لاکھ سال سے کہیں زیادہ ہے۔ اور حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہمارا مذہب کتاب و سنت کے اصولوں کا پابند ہے، اور فرمایا کہ ہمارا یہ علم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک کی وجہ سے مضبوط ہوتا ہے۔ حضرت محترم، آپ کے بارے میں علماء کرام
صوفیاء کرام آپ فرمایا کرتے تھے، حافظ ابو نعیم وہ بیان کرتے حلیۃ الاولیاء کے اندر کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے جنہوں نے شرعی علم کو مضبوط بنایا۔ اور حضرت علامہ ابن تیمیہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کتاب و سنت کے شیدائی تھے، اور حافظ ذہبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ آپ اپنے زمانے کے شیخ العارفین تھے اور اپنے زمانے کے ولیوں کے امام اور پیشوا تھے، اور شرعی اصولوں کے یعنی کتاب و سنت کے پابند تھے۔ حاضرین محترم، آپ نے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ہاتھ میں کسی نے تسبیح دیکھی تو عرض کیا کہ اس قدر شرف، مرتبہ، عزت اور مقام اور تکریم کے باوجود آپ اپنے ہاتھ میں تسبیح جو ہے وہ رکھتے۔ آپ نے جواب دیا، میں اس راستے کو جس پر چلنے سے اللہ رب العزت کی بارگاہ تک پہنچا ہوں کیسے چھوڑ دوں؟ میں اس تسبیح کے ذریعے یعنی اللہ رب العزت کے ذکر کیا، تسبیح کی، تحمید کی، تحلیل کی، ثنا کی، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کی، بارگاہ اقدس میں کی۔ اور حاضرین محترم، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی جو وفات ہوئی وہ بھی بڑی ایمان افروز واقعہ ہے کہ روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے قرآن مجید کو ختم کر کے پھر سورہ بقرہ کی تلاوت کی اور سورہ بقرہ کی 70 آیات کو پڑھا جس دن آپ کا وصال ہوا، اور 70 آیات پڑھنے کے بعد آپ خالق حقیقی یعنی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جا ملے اور خالق حقیقی سے جا ملے۔ آپ اپنے زمانے کے صوفیاء کے، اولیاء کے اور عرفاء کے پیشوا اور امام تھے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ اللہ پاک ہمیں حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی توجہات عطا فرمائے، فیوزات عطا فرمائے۔ اس گفتگو کے ساتھ ساتھ آپ کو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزار مبارک کی زیارت بھی کرائی جائے گی، اس زیارت بھی کریں اور اپنے ایمان کو تازہ بھی کریں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔